تصور کیجئے ایک ایسی تنہائی جہاں آپ اپنوں کے درمیان ہوں لیکن آپ کو کوئی پہچانے نہ. اگر ہم کسی بھی جگہ اکیلے ہوں تو گھبرا جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس زندہ امام کے درد کا سوچا ہے جو 1100 سال سے غیبت کی قید تنہائی میں موجود ہے؟ 10 شوال وہ دن جب ہمارے پدر شفیق ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. Greetings to all viewers from Muhammad Mehdi Raza. Viewers, we already did a podcast with Sayyid Asad Raza Bukhari on Ramadan and Sahib al-Zaman, which was very highly appreciated by you. So we are here back again with another topic on another podcast with the same guest speaker, علامہ سید اسد رضا بخاری. اسی سلسلے کو ہم آج آگے بڑھائیں گے جہاں آج تاریخ کے ایک ایسے دور کی بات کریں گے جو ہماری ایمانی آزمائش اور انتظار صادق کا اصل امتحان ہے. تصور کیجئے ایک ایسی تنہائی جہاں آپ اپنوں کے درمیان ہوں لیکن آپ کو کوئی پہچانے نہ. اگر ہم کسی بھی جگہ اکیلے ہوں تو گھبرا جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس زندہ امام کے درد کا سوچا ہے جو 1100 سال سے غیبت کی قید تنہائی میں موجود ہے؟ 10 شوال وہ دن جب ہمارے پدر شفیق ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. غیبت کے اس موضوع کو آپ نے سنا تو کافی بار ہے، لیکن سمجھیں گے آج آپ اس پوڈ کاسٹ میں. ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں علم و دانش کا پیکر جناب علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب. علامہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آئیے بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. 10 شوال کو غیبت کبریٰ شروع ہوئی. سوال یہ ہے کہ امام پردہ غیبت میں گئے ہیں یا ہمارے گناہوں کی دھند نے انہیں ہم سے چھپا دیا؟ کیا دروازہ انہوں نے بند کیا ہے یا ہم نے اندر سے کنڈی لگا دی؟ جی، تھینک یو ویری مچ. اسد بخاری از اگین وانٹ ٹو say a special thank for inviting a second program, and your program is highly appreciated because many calls I received about the program which we did earlier. Today our topic, occultation of our great existence, Imam Mehdi Ajallahu Ta'ala Farj Sharif, is also a important topic and everyone want to know about it, that what was the reason and why we are living without him. Exactly. سب سے پہلے اس میں اس سوال پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ غیبت ہے کیا. غیبت یقیناً بہت ساری وجوہات ہیں جن پہ میں ساتھ ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن جو آپ کا سوال ہے اس میں دونوں باتیں صادق آتی ہیں. سب سے پہلی بات امر خدا بندی، یعنی جب اولی الامر خدا کے امر سے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی راز موجود ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی، اور شاید میرا خیال میں اب تک کے خطابت میں پہلا بندہ ہے جس نے اس انداز سے بات کی ہے کہ کیا اندر کی کھڑکیاں تو ہم نے کنڈیاں لگا کے بند نہیں کی ہوئی. یقیناً یہ چیزیں بھی تھیں جو وجہ غیبت میں آگے جا کے گزارش کروں گا. اصل میں ہم نے ان ذوات مقدسہ کو اپنا محبوب نہیں سمجھا. ہمیں بارہا کہا گیا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ترین منزل پہ پہنچ نہیں سکتا جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہم نے ان کو محبوب جانا ہی نہیں. جس دن یہ سے مراد ہے ہماری آنے والی نسلیں یا ہم جب تک ان کو محبوب نہیں جانیں گے تب تک ان سے محبت کا وہ معیار ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا جس معیار پہ سوچنا بنے کہ اتنے 100 سال ہو گئے اور آج تک سرکار ہمارے درمیان نہیں ہے. تو اس میں یہی بات بھی صادق آتی ہے کہ ہم نے بھی کوئی دل کی کھڑکیوں کی کنڈیاں صرف محبوب کے لیے لگائی نہیں ہیں، باقی دنیا کے جھوٹے محبوب کے لیے ہماری کنڈیاں کھلی ہیں، ہماری کھڑکیاں کھلی ہیں. ہم ان کو محبوب بنانے کے لیے تیار پڑے ہیں جن کے ساتھ محبت کرنے کے بعد ہمیں دھکے بھی ملتے ہیں، ہمیں دھوکے بھی ملتے ہیں اور ہمیں جھٹکے بھی ملتے ہیں. ان کو محبوب بنا رہے، جبکہ ان ذوات مقدسہ کا جن کی محبت خدا نے ہم پہ واجب قرار کی، ان کے ساتھ محبت ہوگی تو معیار کچھ اور ہوگا. اور بہت اچھی بات ہے، اس کو بہت زیادہ کھولنے سے آگے انشاءاللہ کھولوں گا. ایک چھوٹے سے بات کے ساتھ اس کو کھولنے سے زیادہ میں ایک چھوٹا سا جملہ اس سوال کے ضمن میں یہی کہوں گا کہ آئیے وقت ہے ہم اپنے دل کی کھڑکیاں کنڈیاں کھول کے اس کے لیے کھولیں جس کے لیے بے دل نے یہ دل ہمیں دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک سوال کا کافی تسلی بخش جواب آپ نے دیا، شکریہ. دوسرا سوال شاہ صاحب یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں 4 سفیر موجود تھے. ظاہراً رابطہ تھا، لوگ اپنی مشکلات اپنے مسائل امام زمانہ تک پہنچا سکتے تھے، جو کہ غیبت کبریٰ کے آغاز کے ساتھ یہ رابطہ منقطع ہو گیا. تو کیا ہمارے لیے یہ آزمائش ہے یا ایک سزا ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. غیبت صغریٰ جس کا دورانیہ تقریباً لکھا ہے 69 73 یا 71 سال کا بنتا ہے.
جس میں سرکار کے یہ سفراء یا سرکار کے نمائندگان خاص جو موجود رہے، جن کا امام کے ساتھ رابطہ تھا اور عوام ان کے ساتھ رابطہ رکھا، تو ان کے ذریعے رابطہ سرکار کا رہتا تھا، شہنشاہ معظم بادشاہ کا. لیکن جو ہی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، مکمل ایک ایسا اندھیرا چھا گیا ظاہراً، جس میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سرکار تک میں نے رسائی حاصل کی اور سرکار نے یہ کہا. ہاں، دوسرے اگر ہم زاویے سے دیکھیں تو ہمارے پاس ملاقاتی امام زمان علیہ السلام کتابیں موجود ہیں، جن میں سرکار نے جس کی طلب پہ شرف بخشا، وہ معاملہ کچھ اور تھا. یعنی کسی نے طلب اس انداز سے کی کہ سرکار میں بھٹک رہا ہوں، سرکار جیسے آج ہم بھی کر سکتے، سرکار میں بھٹک رہا ہوں، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، سرکار دل روشن نہیں ہے، دل کی آنکھیں بند ہیں، احسان فرمائیے، میرے اوپر رحم کیجئے، میں سب سے زیادہ قابل رحم ہوں اس وقت آپ کی ریت میں، کم از کم میرا ہاتھ اس کو پکڑائیے جو مجھے وہ راستہ دکھائے جو آپ تک پہنچتا ہو. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں کافی یہ سلسلے موجود ہیں جن کے بارے میں ہم خود ویسے کہہ سکتے ہیں یہ جی امام تک لے جائیں گے، یہ جی بڑے نیک ہیں، یہ جی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں، ہو سکتا ہے زندگی کی کسی موڑ پہ یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ او ہو ہم نے تو فیصلہ کرتے وقت سوچا بھی نہیں تھا، ہم کے اندر تو ہم نے یہ چیز دیکھ لی. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں کل ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، سرکار ہم نے کسی کو دوست بنانا ہو تو سرکار ہمارے پاس کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بادشاہ معظم نے فرمایا اس کے ساتھ رہو، اس کا چال چلن دیکھو، اس کا اٹھک بیٹھک دیکھو، وقت گزارو اس کے ساتھ، اس کی کیفیات دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ کہ واقعی ایک دوست بننے کے قابل ہے تو سرکار فرماتے ہیں پھر اس کا گلہ مت کرنا، پھر اس کی برائی مت کرنا، پھر اس کو برا بھلا مت کہنا، سوچ لو پہلے اچھی طرح. اگر ایک عام دوست بنانے کے ضمن میں اتنی سختی سے حکم ہے کہ اس انداز سے عمل کرو، تو جس ذات تک پہنچنا ہے ان تک پہنچنے کے لیے بھی تو کم از کم کوئی ایسی شخصیات تو ہوں گی زمین پہ. ایسا ہو نہیں سکتا خالق کے نمائندوں نے اپنے ساتھ ایسے غلام نہ رکھے ہوں جو سرکار تک لے کے جائیں. ضروری اس لیے ہے دل کی آنکھیں کھلیں گی، کیفیات بدل جائیں گی، پھر ہماری جو نظریں ہیں جو فضولیات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ پھر حقیقت کو دیکھنا شروع کر دیں گی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آزمائش ہے یا سزا ہے، تو دونوں باتیں میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے. آزمائش تو ہے ہی ہے، یہ وجہ غیبت میں گزارش کروں گا، آزمائش تو ہے ہی ہے، سزا بھی ہے. جب ہم وہ مجھے بلکہ حدیث قدسی یاد آ گئی، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس حدیث قدسی پہ بات کرنا چاہوں گا. یقیناً ہر بچہ، ہر بندہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر ماں بہن بیٹی جانتی ہے کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. تو وہ چاہتا ہے جو تیری چاہت ہے، میں وہ چاہتا ہوں جو میری چاہت ہے. اور ہاں یاد رکھ، اگر تو نے وہ چاہا جو میری چاہت ہے تو تجھے میں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے وہ نہ چاہ جو میری چاہت ہے اور تو نے اس کو چاہ جو تیری چاہت ہے، پھر میں تجھے اس میں بھی محروم کر دوں گا اور اسی میں تجھے مبتلا رکھوں گا. تو سزا اس لیے ہے کہ اگر ہم جھوٹے محبوبوں کے ساتھ دل لگا کے دنیا میں پھرتے رہے، پھر یہ سزا ہی ہے، پھر حق اور حقیقی محبوب سے ہم دور رہیں گے، پھر سزا ہی ہے نا. اور میں آج یہ بھی عرض کرتا جاؤں، عرفا فرماتے ہیں غیبت دراصل سرکار غیب نہیں ہے، غیب ہم ہیں، ہماری آنکھوں کے آگے پردے ہیں. مجھے ایک بڑی کمال شخصیت کی بات یاد آ گئی. انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا 70,000 پردے نیکیوں کے اور 70,000 پردے گناہوں کے ہماری آنکھوں کے آگے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم سرکار کو دیکھ نہیں سکتے. تو ان سے پوچھا گیا یہ گناہوں کے پردے تو سمجھ آتے ہیں، ہماری گناہ، ہمارے خطا، ہماری لغزشیں، لیکن یہ نیکیوں کے پردے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نیکیوں کا پردہ ہے سب سے بڑا میں کر رہا ہوں، میں نے کیا، میں کروں گا، میں کر سکتا ہوں، یہ میں بہت بڑا پردہ ہے. انہوں نے کہا اگر اس میں کے پردے کو ہٹا دیا جائے تو کم از کم ایک پردہ تو ہٹے گا اور اس پردے سے اور بھی پردے ہٹ جائیں گے. تو اگر ہم تھوڑا سا یہ محسوس کریں کہ ہماری سزا کے ہمیں سزا سے گزارا جا رہا ہے، تو اس سزا کو دور کرنے کے لیے وہی میری پہلی والی بات کہ محبوب ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہم سمجھتے ہیں اور ان کو بنا لیں جس کا خالق کا حکم دیا ہے. اور اگر ہم نے خالق کے حکم مطابق اس محبوب کو محبوب بنا لیا تو پھر باقی محبوب اس کی وجہ سے ہوں گے. مطلب بچے ہیں اس کی وجہ سے، بیوی ہے اس کی وجہ سے، شوہر ہے اس کی وجہ سے، والدین ہیں ان کی وجہ سے، مال ہے کچھ بھی ان کی وجہ سے. محبوب نہیں ہے یہ چیزیں، محبوب وہی ہے. تو پھر انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی. اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وقلنا محمد. ہم سارے محمد ہیں تو آخری بھی تو وہی ہے شہزادہ. ہم نے آپ سے یہ بات سنی تھی کہ 10 شوال کے دن کی اویئرنیس کافی کم ہے، تو اس دن کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں اس
قوم ہماری اس سے اتنی غافل کیوں ہے؟ غافل اس لیے ہیں، اس کے پیچھے ایک اور بات ہے. آج میں کہہ رہا ہوں، یقین جانیے بہت ساروں کو اچھی نہیں لگے گی اور بہت سارے ناراض بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کسی کو فتویٰ لگانے کا بھی دل بن جائے، لیکن میں بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے، ہم نے اللہ کے ان کریم ہستیوں کو، ان کریم مظاہر کو اپنے منتوں کے اور مسلوں کے لیے رکھا ہوا ہے. مولا یہ کر دیں گے، مولا یہ مہربانی فرما دیں گے، مولا یہ کروا دیں گے، مولا یہ ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. ہمیں معصومین سے، ہم انہیں روتے بھی ہیں تو یقین کیجئے کہیں نہ کہیں دل کے گوشے میں ہماری حسرتیں چھپی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم روئیں گے تو یہ ہمیں صلہ دیں گے، ہم ان کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں یہ صلہ دیں گے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک شخص بیمار ہوا، ہماری کتب میں لکھا ہے، بیمار ہوا تو کافی ایسی کیفیت ہوئی کہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ دنیا سے جا رہا ہوں. اس نے اچانک منت مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں مولا علی کے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو میں ٹھیک ہو گیا تو میں یا علی کے پیچھے نماز پڑھوں گا. خالق نے مہربانی فرمائی، وہ ٹھیک ہو گیا. جب یا علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے وہ گیا تو سرکار مسکرا کے فرماتے منت مان کے ضرور آنا تھا، ویسے نیت کر لیتا، ویسے نیت کر لیتا تو ہم تک ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتا. یعنی منع نہیں فرمایا. جانتے ہیں، ہماری ہر کیفیت کو جانتے ہیں کہ جب ہم ان کو تھوڑا سا ایک پیر سے بڑھ کے مانیں گے. یعنی پیر ہے نا، پیروں سے بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے نا، پیر جی ہاتھ اٹھائیں گے، پیر جی دعا کریں گے، پیر جی ہاتھ اٹھائیں گے، پیر جی دعا کریں گے، پیر جی کو مہربانی کر دیں گے، پیر یہ کر دیں گے. جب ہم ان کو پیر کا درجہ دے کے بیٹھیں گے یا یہ ہے کہ ان سے مسئلے پوچھیں گے، اب زکوٰۃ اتنی پڑھ لی تو کیا کریں، اتنی کر لی تو کیا کریں، جبکہ وہ اللہ کے مالک ہیں، وہ خلقت کائنات کے سبب ہیں، وہ وجہ کائنات تخلیق ہیں اور خصوصاً وہ بقائے کائنات بھی ہیں. تو جب ہم انہیں اس زاویے سے دیکھیں گے اور خالق کا شکریہ ادا کریں، پروردگار تیرا بڑا احسان، تو انہیں ایسے نمائندے ہمیں عطا کیے، ایسے کریم مظہر ہمیں عطا کیے. ہم تو خوش نصیب ہیں اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں، ہم انہیں جہاں پکاریں گے وہیں ہمیں ضرور اپنے شرف زیارت بخشتے ہیں اور ہماری نگہبانی اور خیال کرتے ہیں ہمارا. اور اگر ہم نے مانگنی بھی ہو تو میں پہلے اس سوال کے ضمن میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں، اگر ہم نے مانگنی بھی ہے تو یہ مانگنا چاہیے خالق ہمیں ان سے دور نہ کرنا. خالق ہم ان سے دور ہو گئے تو ہماری موت ہے، ہم زندہ ہی مر جائیں گے، کیونکہ ان کے قرب بھی تو سب کچھ ہے. تو جب ہم تھوڑا سا ان کو اس زاویے سے دیکھنا محمد مہدی رضا شروع کریں گے نا تو پھر ہماری کیفیت بدل جائے گی، ہماری طبیعت اور مزاج ہمارا بدل جائے گا. پھر ہم محسوس کریں گے کہ ہمارا محبوب ہماری آنکھوں کے آگے نہیں. اور اس میں سب سے بڑا قصوروار میں ہوں کہ جب سرکار نے فرمایا 2 وجوہات سے میں خون روتا ہوں، 2 وجوہات سے سرکار نے فرمایا خون روتا ہوں، ایک کربلا والوں پہ روا رکھے جانے والے ظلم پہ، اور دوسرا اپنے چاہنے والوں کے بدعمالیوں پہ. اگر ہم میں سے ہر بندہ اس ذات کو محبوب بنا لے تو کم از کم ہر بندہ اپنے لیول پہ بدعمالیوں سے نکل کے سرکار کو خون رلانے کا سبب تو نہیں بنے گا. پھر محبوب کے مقام کا پتہ چلے گا میری وجہ سے میرا امام کیوں روئے، میں وہ حرام کام، وہ خباثت والے کام، وہ غلیظ کام، وہ نجس کام کیوں کروں جس کی وجہ سے میرے امام کو خون رونا پڑے. تو پھر کیفیت بدل جائے. جہاں تک اپنے سوال کا تعلق ہے سرکار کی غیبت کے آغاز کا، جو غیبت کبریٰ کا آغاز ہے شوال کے ضمن میں کتب میں لکھا ہے، ملتے ہیں. تو اصل میں بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ سرکار نے غیبت اختیار فرمائی. کون اپنا گھر چھوڑتا ہے؟ ایک چھوٹی ہمشیر کے ساتھ ہلا والی شہزادی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، پھر والدہ معظمہ ملکہ روم والی شہزادی. تو یہ کیفیات آپ محسوس کریں، اللہ جانے وہ کیا معاملات ہوں گے. اور حقیقت میں محمد مہدی رضا میں اس پروگرام کے تبصرے سے ہی بتاتا جاؤں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر چھاپے پڑ رہے تھے، باقاعدہ فوجی آتے تھے، ڈھونڈنے کے لیے آتے تھے قائم آل محمد کہاں ہیں، قائم آل محمد کہاں ہیں، قائم آل محمد کہاں ہیں. تو یہ غیبت کوئی شوق میں اختیار نہیں کی گئی، امت کے کلمہ پڑھنے والوں کے ایسے رویوں کی وجہ سے غیبت اختیار کی گئی. خدا جانے وہ کیسے روتا ہوا معصوم شہزادہ اپنی بہن کو لے کے نکلا ہوگا، خدا جانے وہ کیسے حالات ہوں گے، وہ دکھ بھرے حالات ہوں گے. میں تو کہتا ہوں ہمارے ممبروں پہ جس طرح کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، اس مظلوم کا یہ بھی کربلا والوں کا وارث ہے، یہ بھی زمانے کا حسین ہے، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کہ کس انداز میں انہوں نے گھر کو چھوڑا. امت نے کیا لیول بنا دیا کہ سرکار کو مجبوراً گھر چھوڑنا پڑا. آپ نے جیسے کہ وجوہات غیبت میں سے ایک حجت کا تحفظ بیان فرمایا ہے، تو کیا اس دور کے شیعہ اپنے امام کے لیے ایک دن بھی حفاظت کرنے کے قابل نہیں تھے؟ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ اس دور کے جو چاہنے والے تھے، شیعہ کا لفظ بولیں گے تو میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. چاہنے والے اور ہوتے ہیں، جن کو وہ چاہتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جن کو وہ چاہتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں. اور جو شیعہ ہوتے ہیں وہ پھر چھوڑنے والے نہیں ہوتے، وہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں. یہ ہمیں کربلا میں یہ خوبصورت منظر نے یہ ثابت کر کے دکھایا. شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ڈٹ کے کھڑے رہنے والے ہوتے ہیں، شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہر قسم کی لالچ سے دور ہوتے ہیں. شیعہ وہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی، آپ جیسے کریم ہمیں مل گئے
اور ہمیں کیا چاہیے؟ باقی چاہنے والے تو پھر مختلف قسم کی وہ ڈیمانڈیں کرتے رہتے ہیں، یہ بھی مل جاتا وہ بھی مل جاتا. کیا ہوتا مولا نے ان کو اتنا دیا، ان کے پاس 10 منزلہ کوٹھی اور میرے پاس 10 مرلے کا گھر بھی نہیں ہے، میں تو 2 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، میں رہتی ہوں، میرے گھر تو پردے بھی اچھے نہیں ہیں. مجھے حیرت دکھ یہ ہوتا ہے آج کل ہماری بچیاں ماشاءاللہ اتنی ماڈ اسکاٹ اور ماڈرن بن گئی ہیں، وہ مولا سے پردے مانگ رہی ہوتی ہے. مولا اس کے فلانی کے گھر اتنے اچھے پردے لگے ہوئے تھے، میرے گھر پردے نہیں. تو یہ محبت تھوڑی ہوئی. آپ 9 لاکھ کے مالک سے پردے مانگ رہی ہو؟ اگر مانگنا ہے تو اپنا پردہ مانگو تاکہ وہ 9 لاکھ کا سلطان آپ کے پردے رکھے. اور یقین کرو محمد مہدی رضا اس پردے والے کے بھی کیا کہنے ہیں جس نے ہم بے پردوں کا پردہ رکھا ہے. شیعہ ہوتے تو چھوڑتے نہ. اب بھی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو خالص شیعہ چاہیے جس میں مذہب کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ شیعہ، مطلب جن کو وہ چاہتے ہوں. کیونکہ معصوم نے فرمایا جو ہمیں چاہتا ہے وہ محب ہے، جن کو ہم چاہتے ہیں وہ شیعہ ہے. یقیناً ایسے بھی لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے پھرتا ہوں، بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں ایسے جن سے محسوس ہوتا ہے کہ ان میں خوشبو آتی ہے. اچھا ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ظاہراً مذہب تشیع، جن کا ظاہراً فقہ جعفریہ سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن ان کی عقیدت، ان کا نظام بڑا کمال ہے. مثلا ایک اہل سنت دوست ملے تو میں نے انہیں کہا یار آپ اپنی آنکھیں بڑی پاک رکھتے ہیں، تو میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، رسول دیکھ رہے ہیں اور مومنین دیکھ رہے ہیں. جب وہ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں تو ہم ادھر ادھر آنکھیں غلط نگاہیں مار کے ہم ان کو ناراض کیوں کریں؟ جو بندہ اس لیول پہ اپنے آپ کو بچا کے ٹھیک رکھنے کی کوشش کر رہا ہوگا یقیناً وہ شیعوں میں شمار ہوگا. جو اس لیول پہ وہ ہوگا تو یقیناً وہ ان کی چاہت بن جائے گا، اور جو ان کی چاہت بن گیا پھر کیا ہی بات ہے. تو اس دور میں بھی تھے، مگر معیار ہمیں اس دور کے حوالے سے یہ سوچنا ہوگا، ہمیں بلند کرنا ہے. ہمیں سلمان سن کے سن نہیں ہونا، ہمیں بھی مثل سلمان بننا ہے. ہمیں بوزر سن کے سن نہیں ہونا، ہمیں مثل بوزر بننا ہے. ہمیں فضا سن کے سن نہیں ہونا، ہمیں بھی فضا بننا ہے. ہم سے مراد میری بیٹی کو، میری ماں کو، میری بہنوں کو، میری بچیوں کو فضا بننا ہے، کیونکہ آج بھی ایک حسین فضاؤں کے انتظار میں بیٹھے. نیکسٹ کوسچن کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہے کہ کہا جاتا ہے امام ہر سال حج پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے بھی ہیں پر پہچانتے نہیں. وہ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم انہیں ایک اجنبی سمجھ کر گزر جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اتنی عقیدت اور محبت رکھنے کے باوجود ان کو کیوں نہیں پہچان پاتے؟ عدم معرفت کی کمی ہے. معرفت ہو تو ایک چھٹے امام کے دور میں ایک ظاہری آنکھوں سے نابینا بندہ بتا دیتا ہے معصوم کھڑے ہیں. سبحان اللہ. معرفت نہ ہو تو پھر سامنے کھڑے ہوئے بندے کی بھی پہچان نہیں ہوتی. تو بےعینی جب معرفت نہیں ہوگی تو یہی کیفیت ہوگی. اور یہ بھی بتاتا جاؤں معرفت کے بغیر موت جاہلیت یعنی شرک کی موت ہے، کفر کی موت ہے، منافقت کی موت ہے بفرمان معصوم. وہ کیسے آئے گی؟ اچھا جب یہاں معاملہ ہے نا محمد مہدی رضا، میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے یہاں معاملہ ہے پھر لیم ایکسکیوزز کے لیے کہہ دیتے ہیں او یار ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ساڈا کی ہو رہا. آپ باقی معاملات میں دیکھو تو زمین پہ قدم ہی لگ رہے ہوتے، لیکن جب اس معاملے پہ اسی گناہ. یار اگر آپ اچھا کھا سکتے ہو، اچھا پی سکتے ہو، اچھا پہن سکتے ہو، اچھے گھروں میں رہ سکتے ہو، اپنی آسائش کے لیے گرمیوں کے موسم میں پنکھے اور سردیوں کے موسم میں ہیٹر لگوا سکتے ہو، تو یار آپ معرفت حاصل نہیں کر سکتے. معرفت آپ نے چھوڑ دی کہ ممبر والا آئے گا بتائے گا، محراب والا آئے گا بتائے گا. خدا نے تمہیں شعور دیا، خدا نے تمہیں عقل دی. تم خود معرفت کی پہچان اور معرفت کی تلاش میں نکلو تاکہ کم از کم معرفت حاصل کر کے کفر کی موت سے بچ جاؤ. محمد مہدی رضا یہ فرمان رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو معرفت امام زمان، معرفت حجت خدا کے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مر گیا. تو پھر ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم کفر کی موت سے کیسے بچ سکتے ہیں. ہم بچ سکتے ہیں تو کہا گیا کہ تم بچ سکتے ہو اس لیے بچو. اور یہ بھی ان کا احسان ہے، انہوں نے پہلے بتا دیا اگر ایسے مر جاؤ گے تو پھر کفر کی موت مرو گے. تو ہمیں بچنا ہے نا، تو معرفت حاصل کرنی ہے. کہاں سے حاصل کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے حاصل کریں. میں ممبر پہ ٹاپک یہی ہوتے تقریباً 20 سال سے انہی کی عطا کرتا توفیق سے ہر ممبر پہ یہی گزارش کرتا پھر رہا ہوں. بچیں کیسے؟ بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے جو کردار ہمارے سامنے ممبروں پہ بار بار دہرائے جاتے ہیں عاشقین عارفین کی صورت میں، بس ان کو دیکھ لیں ان کی معرفت کیسی تھی، انہوں نے معرفت میں کیا 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 اور انہوں نے معرفت میں کیا کیا نہیں کیا، تو فیصلہ ہو جائے گا انہوں نے ہر وہ کام کیا جو حجت چاہتی تھی اور ہر وہ کام چھوڑا جو حجت چاہتی تھی. معرفت تھی تو ایسا کیا. اور جب معرفت کی راہوں پہ بندہ نکل پڑے تو محمد مہدی رضا دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور اگلا سوال یہ ہے کہ امام 1100 سال سے زیادہ عرصہ سے پردہ غیبت میں موجود ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ کس حال میں ہیں؟ ہمارا اپنے وقت کے امام سے رویہ اجنبیوں جیسا کیوں ہے، مخلص دوستوں جیسا کیوں نہیں؟
یہ سوال بڑا اہم ہے واقعی. ان کو اتنا عرصہ ہو گیا غیبت میں. ہمارا رویہ دوستوں جیسا نہیں ہے پر ہونا چاہیے. آئیے بجائے اس کے کہ کیوں پہ جاؤں، میں محبت کے ساتھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا. محبوب جو ہو تو ہر چاہنے والا محبوب کی رضا کو دیکھتا ہے. میرا محبوب راضی کیسے ہوگا؟ ہم دنیا کے جھوٹے جن کو محبوب بنا لیتے ہیں ان کی خوشی کی خاطر کیا سے کیا کر جاتے ہیں، کہاں سے کہاں چیز لے کے آتے ہیں. تو اپنے حقیقی محبوب کی خوشی کے لیے ہم کیا نہیں کر سکتے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارا محبوب کیسے راضی ہوگا. یقیناً ہمارا محبوب چاہتا ہے ہم صاحبان شکر میں شمار ہوں. ہمارا محبوب چاہتا ہے ہم صبر والوں میں شمار ہوں. ہمارا محبوب چاہتا ہے ہم حیا والوں میں شمار ہوں. ہمارا محبوب چاہتا ہے ہم جھوٹ سے بچیں. ہمارا محبوب چاہتا ہے ہم گناہوں کی لذتوں سے باز آئیں. تو ہمارے محبوب کی تو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، کوئی بہت بڑی خواہش تو ہے نہیں. تو ہم اپنے محبوب کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں اور ہمیں پورا کرنا ہوگا. پھر محبوب کی ناراضگی کن چیزوں سے ہے؟ یقیناً محبوب چاہتا ہے ہماری تنہائی پاک ہو. محبوب چاہتا ہے ہمارا کردار اور گفتار ایک ہو. تو یہ تو مشکل نہیں ہے. اگر ایسا چاہ رہے اور بچنا چاہیے جو کردار کو اور گفتار کو زنگ آلود کر رہی ان چیزوں سے بچنا چاہیے تو ہم بچ سکتے ہیں. ہمارا محبوب چاہتا ہے ہمارے لیے کسی محفل میں بیٹھو تو ہمارے لیے زینت بنو. تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمیں وہ محفلیں چھوڑنی ہوں گی جو ہمارا محبوب پسند نہیں کرتا، جو ہمارا محبوب ناراض ہوتا ہے. ہمیں ہر وقت اپنے محبوب کو ایز اے عین اللہ، اور ہیں بھی وہی عین اللہ کے طور پہ اپنے ساتھ اور اپنے سامنے دیکھنا ہوگا. تو انشاءاللہ جب ہم محبوب بنانا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے سوال کے مطابق یہی نکلے گا. پھر ہم محبوب کو صرف محبوب بنائیں گے نہیں، پھر اپنے محبوب کو بلائیں گے بھی صحیح. اور پھر ہمارا بلانا وہ بلانا نہیں ہوگا جیسے الجل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، وہ بلانا نہیں ہوگا. ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں مولا آ جاؤ مولا آ جاؤ مولا آ جاؤ، لیکن ہم نے ہزاروں خواہشات دل میں پال رکھی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں مولا آ جاؤ. ایسے تھوڑا ہوگا. اور اگر آ گئے تو شاید ہو سکتا ہے وہی آ کے رگڑے میں آ جائیں جو بلا تو رہے تھے لیکن وہ تیار نہیں تھے. تو پھر ہمارا بلاوا بھی کمال ہوگا اگر ہم نے واقعتاً ایسا کر لیا. جی ماشاء اللہ سے جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، یہ کلام شہید صفت جعفر کا. اور اس کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا تو میں نے سوچا کہ میں ریلیونٹ سوال تھا تو میں نے ذکر کر دوں. سوال یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ کاش ملاقات ہو جائے، لیکن اگر امام غیبت ختم کر کے ہمارے گھر پہ تشریف لے آئیں تو کیا ہم ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جیسا کہ ایک اسی منقبت کا ایک شعر فرمایا شہید صفت جعفر نے کہ نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، لہو و لعب کا سامان ہم گھروں میں رکھتے ہیں، کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے. تو کیا ہماری ملاقات کی تڑپ سچ ہے یا صرف ایک جذباتی نعرہ ہے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھا جائے تو یہ ایک جذباتی نعرہ ہی ہے، ابھی زبانی کلامی ہے. اور واقعتاً حقیقتاً اگر یہ کیفیت بدل جائے تو انشاءاللہ وہ دیر نہیں لگے گی. اس لیے جو کوفے والوں کے جھوٹے خطوط پہ مدینہ چھوڑ سکتے ہیں وہ ہمارے سچے بلاوے پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ والی بات سوال میں ہی جواب ہے. ہمیں ہر وہ چیز گھر سے نکالنی یا ہٹانی یا دور کرنی ہوگی جو امام کے آنے پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے. سرکار آ تو گئے، وہ ہو جیسے کوئی مہمان آ جائے گھر میں، کوئی چیزیں ایسی پڑی ہوں تو جلدی جلدی چھپانے میں لگے ہوتے ہیں، ہٹا دو یار، وہ آئے گا تو دیکھے گا تو کیا کرے گا. کیا ہمیں نہیں پتہ ہماری سرکار کو کیا چیزیں پسند اور کیا نہیں ہے؟ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ان سے جان چھڑانی ہوگی، چھٹکارا پانا ہوگا. پھر بلا کے دیکھو انشاءاللہ وہ تیار ہے آنے کے لیے. نیکسٹ کوشچن یہ ہے سید کہ جیسے ہم انہیں زندہ امام کہتے ہیں لیکن ہمارا رویہ ایسا ہے جیسے وہ صرف کتابوں کا ایک حصہ ہیں. آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم ہزاروں میل دور بیٹھے عزیز و اقربا سے تو ہم ایک ٹیپ پر بات کر سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں، خیریت معلوم کر سکتے ہیں. تو آج کے اس غیبت کے دور میں ہم امام کی خیریت کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا ماشاءاللہ سوال، خوبصورت سوال. اس سوال کے ضمن میں یہی کہوں گا با فرمان معصومین کہ آپ اپنے لبوں کو حرکت دیا کرو، اپنی امام سے باتیں کیا کرو، روزانہ اپنی سرکار سے باتیں کیا کرو. اور سرکار سے باتیں کرتے کرتے ایک بات ضرور رات کو سونے سے پہلے کہا کرو، مولا میں چھوٹا سا تھا، میں چھوٹی سی تھی، میں کہتی تھی آپ ہمارے ہو، آپ ہمارے ہو، آپ ہمارے ہو. مولا ایک دفعہ آپ بھی تو کہہ دو تو ہماری ہے، تو ہمارا ہے. باتوں کا بہترین ایک انداز ہے اپنی امام سے باتوں میں بہت ساری باتیں کیا کرو. جیسے خیر خواہ باپ سے، خیر خواہ مہربان آقا سے کوئی بات کرتے ہیں، ایک بات ہوگی. دوسری بات، بہترین دوسرا ذریعہ ہے عریضہ. جیسے کہ ہم 14-15 شعبان کو لکھتے ہیں نا سرکار کو عریضے، تو ضروری نہیں کہ ہم شعبان کا انتظار کریں اور پھر 14-15 کا انتظار کریں تو آئے گی شب تو ہم عریضے لکھیں گے. نہیں، ہمیں ہر وقت جب ایسی چیز محسوس ہو رہی ہو اپنے امام کو خط لکھ کے
اپنے امام کی خدمت میں ڈال دینا چاہیے. بلکہ میں جب میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اپنے مسائل اپنے امام کو ڈال دیا کرو. لیکن آپ کے سوال کے حساب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کم از کم ایک ہاتھ ہر روز، ہاتھ دوسرے، ہاتھ چوتھے یہ ڈال دیں. آپ خیریت سے ہیں نا؟ آقا ہم آپ کے منتظر ہیں. آقا ہم آنکھیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آقا ہمارا آپ کے بغیر کوئی نہیں. آقا جتنے بھی رشتے ہیں آقا ہمیں چھوڑ کے ایسے چلے جائیں گے جیسے کوئی تھا ہی نہیں ان کے ساتھ تعلق. تو آقا آپ ہی ہیں، بس آپ ہی ہیں اور بس آپ ہی ہیں. سبحان اللہ، بے شک. بہت سارے ذریعے ہیں، طریقے ہیں، لیکن میں نے مختصر پروگرام کی دیکھتے ہوئے کیفیت کو میں نے عرض کی. ایک چھوٹا سا طریقہ اور بھی بتا دو. کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کی مدد یہ باور کرا کے کرے، میں امام کی طرف سے تجھے دے رہا ہوں، اور پھر امام کو کہے مولا میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں. مولا یہ آپ دے رہے ہیں، میں نہیں دے رہا. مولا کسی کی مدد ہو رہی ہے تو آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. تو یہ بھی بہترین طریقہ ہے اپنے امام سے بات کرنے کا. کسی بچی کا جہیز دینا ہے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے. مولا یہ آپ دے رہے ہیں تو آپ نے مجھے توفیق بخشی. مولا یہ آپ ہی ہیں، سارا کچھ آپ ہی، میں تو کچھ بھی نہیں. مولا میں صبح صبح نکلتا ہوں. بلکہ مجھے چلو ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی. فارسی کے ایک شاعر نے ایک شعر لکھا تھا جس کا ترجمہ بڑا خوبصورت تھا. وہ ترجمہ ہی سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں اے کریم دوراں میری ناکہ کی مہار آپ کے ہاتھ میں ہے. جہاں مناسب سمجھو وہاں لے جائیے گا، اور جہاں آپ کو اچھا نہ لگے وہاں میری ناکہ کی مہار جانے نہ دیجیے گا. اور ہاں مولا جہاں آپ لے جائیں گے وہ میرے لیے خیر کا باعث ہوگی، اور جہاں آپ نہیں لے جائیں گے وہ میرے لیے شر کا باعث ہوگی. مولا آپ نے مجھے خیر میں رکھنے اور شر سے بچانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. نیکسٹ یہ زیارت ناہیہ میں ہم سنتے ہیں کہ امام خون کے آنسو رو رہے ہیں. تو کیا یہ کیفیت جب آئمہ کی تشریف آوری کے خوشی کے ایام آتے ہیں تو یہ کیفیت کیا بدل جاتی ہے؟ امام کا خون رونا بند ہو جاتا ہے؟ جیسے اگر خوشی کا موقع بھی ہو تو جیسے ہمارے امام بارگاہ میں 13 رجب کا جشن منایا جا رہا ہو، لیکن ہم اپنی امام بارگاہ کی جو چھت پہ لگے ہوئے کالے علم کو بدلتے نہیں ہیں. وہ سوگ میں ہی ہوتا ہے، وہ کیفیت سوگ والی ہوتی ہے. تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہ خوشیاں اس لیے منا رہے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہو کہ ہم جن کو شہزادوں کو مانتے ہیں ان کے آنے کے دن یہ. اور دوسرا ہم دوسروں تک بھی پیغام پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم جن کے جانے کے دن جانتے ہیں ان کے آنے کے دن بھی جانتے ہیں. تو باقی یہ ایک دکھ ہے، یہ کیفیت ایسی ہے کربلا کے بعد. بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں تھوڑا سا بدلنا ہوگا معیار، انشاءاللہ مزید بہتری ہو جائے گی. دوسرا، امام زمانہ غیبت میں ہونے کے باوجود ہماری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں، ہماری مشکلات میں مدد فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت عباس کے بارے میں بھی ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، یا دیگر معجزات میں ہوتا ہے. تو کیا ہم پر امام اتنے مہربان ہیں اور ہم ان کے لیے دن میں 5 منٹ نکالنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، روزمرہ زندگی میں 24 گھنٹے خالق کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں ڈیلی. دن میں دن اور رات دونوں شامل ہیں. 24 گھنٹوں میں اگر ہم اپنے جملہ معمولات میں، نوکریوں پہ، کاروباروں پہ، بچوں کے ساتھ گپ شپ میں، کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، دوستوں کو ٹائم دیتے ہوئے، میں یہی کہوں گا اگر 24 گھنٹوں میں صرف ایک آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ ہم اپنے امام کے نام وقف کر دیں، اور 24 گھنٹوں میں ہم اس وقت تک رات کو نہ سوئیں جب تک 40 منٹ ہم اپنے امام کے لیے بیٹھ کے کچھ لکھیں نہ، کچھ سوچیں نہ، کچھ بولیں نہ، کم از کم اتنا کر لیں. ویسے تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن کم از کم اتنا کر لیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی کیفیت ہماری. لیکن یہ محمد مہدی رضا، لیکن یہ کیفیت تب آئے گی جب ہم غیبتیں اور گلے چھوڑ دیں گے، ورنہ نہیں آتی یہ کیفیت. بندہ سارے دن مصروف ہی ان چیزوں میں رہتا ہے. ان صاحب کے اچھے کپڑے کہاں سے آئے، ان صاحب کی گاڑی کہاں سے آئی، ان صاحب کا گھر کہاں سے آیا. وہ یہ ہم عارضی ہیں، یہ گاڑیاں، گھر، یہ چیزیں عارضی ہیں. آج ہیں تو کل کسی اور کے پاس ہے. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. اگر کوئی چیز ملکی ہے تو وہ اس گھر کی محبت ہے. تو اگر اس چیز کو تھوڑا سا کریں گے تو پھر یہ کیفیت آئے گی، ادروائز نہیں آئے گی. جتنا بھی زور لگا لو، میں تمہیں کنفرم اور گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں آئے گی یہ کیفیت. لیکن جب یہ کیفیت آئے گی، یار کیا ہو گیا یار، ہم یہ اگر کسی کو خدا نے دیا تو خدا اسے اور دے. کسی کو خدا نے 4 گاڑیاں، 10 گاڑیاں، 50 دیا، خدا انہیں اور دے. بھائی کیوں؟ بھائی ہمارے پاس آل محمد کی محبت ہے نا، ہمیں علی بادشاہ کے گھر کی محبت ہمارے پاس ہے نا، تو ہمیں اور کیا چاہیے. ہم کائنات کے امیر ہیں کیونکہ ہمارے دلوں میں امیر رہتا ہے. 10 شوال سے یہ غیبت جو شروع ہوئی ہے یہ کب ختم ہوگی؟ کیا ہم صرف امام کو مصیبت میں یاد کرنے والے مطلبی چاہنے والے ہیں، یا ہم واقعی ان کے اکیلے پن کو ختم کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار بھی ہیں؟ دیکھیں جی، کب ختم ہوگی تو یہی کہہ سکتا ہوں، پابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، انشاءاللہ بہت جلد آنے والے ہیں. اور اگر تھوڑا سا قطرہ قطرہ مل کے جب پانی زمین پہ گرتا ہے تو جل تھل ہو جاتا ہے. اگر ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور سرکار کی غیبت یعنی فراق کو محسوس کیا
تو وہ دن دور نہیں جب سرکار ہمارے سامنے ضرور اور جلدی آ جائیں گے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ جی ہم نے اپنے غرضوں مرضوں کے لیے، میں اس طرف کیونکہ گفتگو کر چکا ہوں شاید نہیں جا سکوں گا، صرف اتنا کہوں گا امید رکھو متوقع ظہور بس آنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے وہ رات میں آ جائے، ہو سکتا ہے وہ صبح آ جائے، انہوں نے آنا ہے، یہ تو پکی بات ہے، کیونکہ کہنے والے کائنات کے سچے، اور سچے وہی ہوتے ہیں جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ انہوں نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا، آنے والے ہیں۔ اگر اسی چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے بس ابھی آنے والے ہیں، اور انشاءاللہ کم از کم میں اپنے لیول پہ یہ کوشش کروں کہ میرا اوڑھنا بچھونا، میرا ذکر، میرا فکر، میرا کردار، میری گفتار، میرا اظہار، سب کچھ میری حجت کے لیے ہو۔ ایون کہ میں عبادات بھی کروں تو نمازیں بھی پڑھوں تو خالق کی بارگاہ میں یہی عرض کروں، پروردگار میری نماز میرا روزہ اگر تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے، کچھ نہیں چاہیے، ہادی دورہ کے چہرے انور کا دیدار کرا دے۔ تو میرا خیال ہے ہر چیز جب ان کی طرف مڑے گی تو سبحان اللہ وہ وقت جلدی سے جلدی آئے گا، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ اگر جس طرح آپ نے فرمایا کل صبح ہی امام کا ظہور ہو جاتا ہے تو کیا ہم واقعی خوش ہوں گے، یا اپنے عیبوں کے ظاہر ہونے کے ڈر سے ہم کہیں گے کاش یہ غیبت تھوڑی اور طویل ہو جائے؟ اس سوال کا جواب میں یہی دینا چاہوں گا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آئے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ اگر اس دعا کو ہم اپنے قنوت میں بدل لیں، جو کہ ظلم کر چکے ہیں اب بس بہت ہو چکے ہیں، اب ہم اپنا رخ بدلیں تاکہ دوبارہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ اگر دعاؤں کا رخ بدل دیں، یعنی قنوت میں بھی اللہم قل ولی کا حجت ابن حسن، اے خدایا ہمیں اس حجت کی ضرورت ہے، ہمیں اس شہزادے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر ہم اپنی کیفیات بدل لیں تو انشاءاللہ ارادت اللہ اپنا ارادہ ضرور بدل لے گا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ ہم ویلکم کریں گے، نہ کہ یہ کہیں گے کہ جی ابھی رہنے دیجئے۔ دیکھیں یہ کیفیت آتی مشکل سے ہے، ناممکن نہیں ہے، آتی مشکل سے ہے۔ اس میں ہر وقت بہت کچھ کر کے بھی یہ محسوس کرنا پڑتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ نفس مجبور کرتا ہے، پھلاتا ہے، وہ تیرے ورگت ہے کوئی نہیں، تم جیسا تو ہے کوئی نہیں، there is no one like you۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو پھر بندہ یہاں یہ کم شعور والا بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، مجھ سے اگر کوئی بات کر رہا ہے وہ کم شعور والا ہے، تیرے ورگت ہے کوئی نہیں، تو جیسا تو ہے کوئی نہیں۔ اس چیز سے نکلنا ہوگا، اگر اس چیز سے نکل گئے تو پھر ویلکم کریں گے، اگر نہ نکل سکے تو پھر کہیں گے سرکار تھوڑے عرصے اور رہنا دے، اتنی جلدی آ گیا۔ بڑی اہم بات ہے اور یہ ہے جب سرکار آئیں گے اور عدل کا اظہار پسند فرمائیں گے تو ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے آپ تو آل محمد میں سے بھی نہیں ہیں۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہم ان جیسے خدایا بلکہ میں محمد مہدی رضا آپ کے پروگرام کے توسط سے ہر ممبر پہ ان کی کریمی سے ہی دعا کرتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، خدایا جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے۔ دعا بھی کر رہے ہیں اور دوا بھی کر رہے ہیں۔ ہم امام کو ایز اے مسنگ لیڈر اگر دیکھیں کہ اگر ایک 10 دن کے لیے کسی ملک کا پریزیڈنٹ غائب ہو جائے منظر عام سے تو افراتفری مچ جاتی ہے، تو امام ہمارے پردہ غیبت میں اور 10 شوال سے اب تک ظاہری غیبت چل رہی ہے، تو کیا ہم نے اس اپنی عادت کو ہی ایمان سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کے بغیر ہی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن پھر وہی بات آ گئی جو میں پازیٹیو بات بیٹھا کر رہا ہوں، ہے تو ایسی کیفیت لیکن اس کیفیت کو بدلنا ہوگا، ان کی کمی کو محسوس کرنا ہوگا، ہم ان کے بغیر ادھورے ہیں، ہمیں صبح بھی اٹھ کے محسوس کرنا ہوگا، ہمیں شام کو بھی سوتے ہوئے محسوس کرنا ہوگا، ہمیں نماز پڑھتے وقت کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے محسوس کرنا ہوگا کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بیچارہ خود محتاج ہے، ہم اپنی نمازیں اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پیچھے پیش امام دے، لیکن یہ بیچارہ خود محتاج ہے۔ تو خدایا کو ایسا موقع بھی دے جب واقعتاً حقیقتاً آگے امام کھڑا ہو، جب ہم محسوس کریں گے ممبر کے سامنے بیٹھ کے مجلس سنتے ہوئے ذکر سنتے محسوس کریں گے خالق یہ بیچارے کتابوں کی بساکھیوں کا سہارا لے کے آئے کھڑے ہیں، بلکہ یہ بھی بہت کم ہیں جو کتابوں کی بساکھیوں کا سہارا لیتے ہیں، باقی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، میں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ تو ان کبھی ایسا بھی موقع ہو واقعتاً اس گھر کا وارث آئے اور آ کے ہمیں بتائے علی کون تھے، تو جب یہ کمی محسوس کریں گے تو یقیناً پھر ہماری ہر لمحے یہی کمی ہوگی اور ہم فراق میں ہوں گے امام کے، یار آج پھر دن گزر گئے امام نہیں آئے، پھر شام ہو گئی امام نہیں آئے، پھر صبح ہو گئی امام نہیں آئے، بس پھر یہ کیفیت آئے گی اور انشاءاللہ آئے گی اور آنی چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ اس کے بغیر موت کفر کی موت ہے، شرک کی موت ہے، نفاق کی موت ہے، اور یہی موت وہی ہے جس کو جاہلیت کی موت کہا گیا ہے۔ امام مہدی کی غیبت کی وجوہات کیا ہیں اور غیبت کا امتحان آج کے ہی چاہنے والوں کے لیے کیوں ہے؟ یعنی غیبت اس دور کے چاہنے والوں کے لیے ہی کیوں ہے؟ یہ امام کی غیبت کی کیا وجوہات کے ضمن میں بتاؤں گا۔ پہلی وجہ یہی ہے کہ ظالمین کے شر سے بچانا ضروری تھا، یہ خالق کا ارادہ تھا،
کیونکہ ظالمین نے جب 11 معصوموں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں، اتنے ظلم کیے ہیں، کسی کو زہر سے اور کسی کو تلوار سے، تو اس شہزادے کے لیے بھی ظالمین کا یہی ارادہ تھا، لیکن انشاءاللہ یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ یہ خدا کے نور کو بجھانا چاہتے پر بجھا نہیں پائیں گے، اور جس کے آنے سے اللہ کی زمین اپنے رب کے نور سے چمک اور دمک اٹھے گی انشاءاللہ۔ دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بلکہ مجھے اسی ضمن میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میرا وہی ایک کسی صحابی کو شہنشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے کندھے پہ اٹھا کے اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا تھا، یہ میرا وہی لال قائم ہے جنہیں دشمن کی تلواروں سے بچانے کے لیے اللہ پردے میں رکھے گا۔ سرکار نے اس وقت فرمایا۔ پھر وجہ غیبت میں ایک وجہ یہ بھی ہے امتحان اور ایمان۔ اب اس میں یہ امتحان ہے کہ کون زبانی دعوے کرتا ہے اور کون ایمان یعنی یقین کی کیفیت پہ کھڑا ہوا ہے۔ یقیناً دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ اور اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو، اچھا مولا فرماتے ہیں، میں معصوم کا ایک فرمان بھی سنا تھا جو معصوم فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو غیبت کے ذریعے آزمائے گا تاکہ وہ ایمان والوں کو پرکھے اور منافقین کو ان سے جدا کرتے ہیں، منافق جدا ہو جائیں۔ اور یہ محمد مہدی رضا یاد رکھیے گا، منافق وہ نہیں ہے کہ جو کسی کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہو منافق۔ منافق وہی ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو، کرتا کچھ ہو اور کہتا کچھ ہو، اسی کو منافق کہتی ہے۔ آزمائے گا۔ پھر یہ امتحان بھی ہے اور آزمائش بھی ہے، یہ وجہ غیبت میں۔ اور ایک وجہ غیبت اور بھی ہے، وہ ظالم طاقتوں کے منصوبوں کو ناکام بنانا خالق کا ارادہ تھا۔ پھر آپ کو یہ بتاتا جاؤں، آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کو یہ بتاتا جاؤں، یہ غیبت سنت پیغمبران ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے غائب رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے غائب رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے غائب رہے بڑے عرصے کے لیے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے غائب رہے، جناب یوسف علیہ السلام اپنی قوم سے دور رہے۔ تو یہ سنت پیغمبر ہے غیبت، تو یہ غیبت سنت پیغمبر ہے۔ اچھا میں ایک دو چیزیں اس ضمن میں اور بھی عرض کرتا جاؤں۔ اے رسول کہہ دو کہ غیب کا مالک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ خالق نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا، فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار اپنے آباء و اجداد کرام سے صلوات اللہ السلام اللہ علیہ اجمعین سے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا صاحب یقین کون ہے؟ تو یا علی فرماتے ہیں اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا وہی ہوں گے جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، انہوں نے نہ اپنے نبی کو دیکھا ہوگا اور حجت بھی ان کی غیبت میں ہوگی، مگر اس کے باوجود وہ سیاہ اور سفید پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہ آج کے دور کے مومنین، یہ آج کے دور کے مومنین کے حوالے سے فرمایا گیا۔ تو اسی ضمن میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ مصیبتیں آنی ہیں، تکلیفیں آنی ہیں، لیکن صبر کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ مضبوط رہنا، ایمان کو ڈاواڈول متزلزل نہ ہونے دینا، یہ صاحبان ایمان کا شیوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک سوال اور ہے کہ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں اور مومنین کی کیا فرائض ہیں جو اس وقت ہماری گردنوں پر امام کی طرف سے ہیں؟ جی، اس میں سب سے پہلا فریضہ ہمارے اوپر ہے اطاعت معصوم کا، ہم مطیع بنیں اپنی حجت کے، اس لیے کہ پانچویں لال ولایت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں ہماری اطاعت لوگوں پہ فرض کر دی گئی ہے۔ ہماری سے مراد ہے ہر دور کے امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت، ویسے تو سب کی کرنی چاہیے، لیکن زمانے کے امام کے حقوق ہماری گردنوں پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا فریضہ غیبت میں یہ ہے کہ ان کے تاجیل ظہور کی دعا کرنا، یہ بہترین فریضہ ہے ان کی غیبت میں۔ پھر تیسرا کثرت سے دعائیں مانگیں، اپنی دعاؤں کا رخ امام کی طرف موڑیں، یعنی مجھے مسئلہ ہے اور میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے اپنے مسئلے کے ختم ہونے کے لیے، تو صرف اس لیے کرنا ہے خالق اس مسئلے سے مجھے چھٹکارا اس لیے عطا کر دے تاکہ میں تیری حجت کے لیے اپنی زندگی کے باقی جو لمحات یا بچ گئے ہیں وہ ادھر استعمال کر سکوں، تو کثرت سے دو۔ پھر سرکار کے فرائض میں سے ہے غیبت میں ہمارے لیے وہ یہ ہے انتظار، جیسا کہ ابھی سوالوں کے جوابوں کے ضمن میں نے گزارش کی ہے، انتظار اس لیے فرمایا گیا انتظار افضل ترین عبادت ہے، انتظار بڑا ضروری ہے۔ اور انتظار یوں نہیں ہوتا کہہ دیا میں آ رہا ہوں اور بس ٹھیک ہے جب آئے گا دیکھا جائے گا، نہیں، الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہے اگر واقعتاً حقیقتاً کسی کا ہو تو، یعنی بے چینی ہوتی ہے، ہلچل ہوتی ہے، کیفیت ہی اور ہوتی ہے جب انتظار ہوتا ہے۔
پھر فریضہ ہے اشتیاق زیارت، مشتاق زیارت رہنا، یعنی اشتیاق رہنا، میں اپنے امام سے ملوں گا، میں انشاءاللہ اپنے امام سے ضرور ملوں گا، میں اپنے امام سے ضرور ملوں گا، مطلب اشتیاق رہنا، مشتاق رہنا، یہ فریضہ ہے غیبت میں۔ پھر امام کی سلامتی کی دعا کرنا، پھر امام کے نام کا صدقہ دینا، اپنے دن کا آغاز صدقہ امام زمان علیہ السلام سے کرنا غیبت میں ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ پھر مشکلات میں امام زمان علیہ السلام کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، یہ فرائض میں شامل ہے غیبت میں۔ پھر مولا پر کثرت سے درود پڑھنا، یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ پھر غیبت میں ایک اہم فریضہ، غیبت میں امام کے لیے کثرت سے دعا کرنا، یہ فرائض میں شامل ہے۔ پھر امام کی نیابت میں اپنے مستحبات کو کرنا، یہ فرائض میں شامل ہے۔ پھر دیکھا جائے فرائض میں کیا شامل ہے، زیارت امام زمان علیہ السلام پڑھنا، زیارت جامعہ کبیر پڑھنا، دعائے عید پڑھنا۔ ایک اہم فریضہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ روزانہ دن کا آغاز تجدید عہد بیعت سے کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہم سب بیعت کر چکے ہیں، ہمیں روز تجدید کرنی ہے۔ الست میں ہم نے کیا کیا تھا، بیعت کی تھی، جس کو بھول جاتے ہیں، جو یاد دہانی کرانے کے لیے ان کے مہربانی کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے، کبھی کسی مجلس کے ذریعے، کبھی کسی اور فورم کے ذریعے ہم یاد دلاتے رہتے ہو، یاد کرو۔ جیسے خالق اپنے حبیب کو کہتا ہے میرا حبیب وہ وقت یاد کرو، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو، تو اسی طرح ہمیں بھی کہا جا رہا ہوتا ہے یاد کرو، عہد کیا تھا، تجدید عہد کرنا۔ پھر یہ بھی فرائض میں سے، میں چند ہی فرائض بتا رہا ہوں کہ جھوٹے دعوے داران نے مہدویت کو جھٹلانا، کہیں نکلیں گے میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، ان کو جھٹلانا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ پھر ظہور کا وقت معین نہ کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، کیونکہ ہم معین نہیں کر سکتے، کوئی بھی معین کر اس کو جھٹلاؤ۔ ہاں یہ ضرور ہے بس ابھی آنے والے ہیں، بس وہ آنے والے ہیں، بس وہ بہت جلد آنے والے ہیں، یہ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اور پھر یہ بھی فرائض میں شامل ہے امام کے فراق میں غمگین رہنا، ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ پھر مولا کے ظہور کی راہ ہموار کرنا ہمارے سب سے بڑے فرائض میں سے فریضہ ہے، ظہور کی راہ ہموار کرنا، کیونکہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں دعا بھی کرنی چاہیے، مگر ان کو کرنی چاہیے جو کچھ نہ کر سکتے ہوں، ان کو کرنی چاہیے باقی بھی کریں، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کچھ کر کے دکھائیں۔ پھر ایمان پر ثابت قدم رہنا، خدا سے دعا مانگنا، ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب، جس کی دعا جس میں ہم آخر میں کہتے ہیں ثبت قلبی، خدا ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ بہت سارے فرائض میں ایک اور بھی فریضہ بتاتا جاؤں، تکلیفوں میں برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ بھی امام کے غیبت میں فرائض میں سے چاہنے والوں کے لیے فرض ہے۔ آپ نے فرائض بتایا، یہ تو ہمیں علم نہیں تھا، انشاءاللہ مومنین اس طرف راغب ہوں گے اور اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے اس طرف انشاءاللہ ان فریضوں کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال جو ہمیں ایک مومن نے ہم تک پہنچایا، ایک سوال وہ یہ کہ 11 اماموں کے لیے غیبت نہیں تھی، صرف 12ویں امام کے لیے ہی غیبت کیوں رکھی گئی ہے؟ بہت سارے جوابات بنتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ایک دو جواب ضرور دیتا ہوں۔ یہ میں پہلے بتاتا جاؤں کہ ابھی میں نے پروگرام میں کہا کہ غیبت سنت پیغمبران بھی ہے، جن میں نبیوں کا تذکرہ کیا۔ 9 امام سے سلسلہ غیبت شروع ہو گیا تھا، کچھ عرصے کے لیے معصوم اپنے چاہنے والوں سے دور ہوتے گئے، یعنی لوگوں کو غیبت کا عادی بنانے کے لیے 9 امام سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ 10ویں امام نے بھی، سرکار نے بھی اپنی ریت سے دوری اختیار کی، اور 11ویں امام نے بھی اختیار کی، اور 12ویں کی تو پھر غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ رہی۔ پھر اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ہمارے امام زمان علیہ السلام نے غیبت کیوں اختیار کی ہے، اصل مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ 11 کے 11 شہزادے موجود تھے۔ جب موجود تھے تو ان کے جو سامنے والے تھے، جو ان سے محبت کرتے تھے، ان کا جو دعوے والا سلسلہ تھا، ان کے پاس تھی جو چند ان میں کے ساتھ دلیلیں بھی تھیں، یعنی سرکار موجود ہے، ان کا دعوت تو دلیل یہی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کے ثابت کیا کہ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اب لینا تھا امتحان مخلوق کا، خدا کہتے ہیں نا میں غائب ہوں، بندے تو سارے کہتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، جو دیکھے وہ خدا نہیں ہوتا، جو دکھائی دے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر یہ صفت تھی تو خالق نے یہ صفت اپنی آخری نمائندے کو دی ہے، تو اسی لیے کہا گیا جو ایمان پہ غیب لاتے ہیں وہ مومن ہیں، یؤمنون بالغیب، وہ صاحبان ایمان ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہمارے امام کو ہی کیوں غیب رکھا گیا، امام تو خیر سے آ جائیں گے، وہ میں نے غیبت کی وجوہات بتائی ہیں، لیکن ان کے چاہنے والوں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ یہ جس زمین پہ گزریں گے باقی زمینیں فخر کریں گی ہمارے اوپر مہدی کا نوکر چلا ہے۔ ایک سوال جو کہ اہل سنت علماء کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ
جس طرح اہل تشیع علماء نے لکھا ہے کہ 255 ہجری میں امام تشریف ظاہراً لا چکے ہیں اس دنیا میں، اس کے بعد غیبت اختیار کی 260 ہجری میں، تو کیا یہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ امام ظاہراً تشریف لا چکے ہیں امام مہدی؟ ہاں جی، ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ کے سارے سوال خوبصورت تھے اور یہ خوبصورت ترین سوال ہے۔ اس پہ میں چند بتاؤں گا، ورنہ اس حوالے سے کافی علماء کا، صاحبان تواریخ کا تذکرہ موجود ہے جنہوں نے بتایا کہ امام علیہ السلام 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اب میں حوالوں کے ساتھ اور نام بتاتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا نام جو میں نے لکھا ہے، ویسے تو کتابوں میں مختلف ہیں تفصیل، محمد بن طلحہ شافعی مطالع السوال میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام بھی بتا دیا۔ یہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سامرہ میں پیدا ہوئے جو بغداد سے 20 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ پھر علی بن محمد صباغ مالکی فصول المہمہ، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام نے اپنے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بادشاہ وقت سے پوشیدہ رکھی، یعنی یہ بھی قائل ہے اس چیز کے۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر شیخ عبداللہ احمد خشاب، یہ ان کی کتاب کا نام ہے تاریخ موالید، ان میں انہوں نے لکھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم ہے، جو آ چکے ہیں اور آخری زمانے میں ظہور کریں گے۔ پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں، محی الدین عربی، آگے چلتے ہیں محی الدین عربی حنبلی، انہوں نے فتوحات میں لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، وہ جو امام دنیا میں پیدا ہو چکا ہے پھر وہ ظہور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، شیخ عبد الوہاب شغرانی الحاکیۃ والجواہر، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام، اچھا یہ بھی بتاتا جاؤں، علماء اہل سنت نے بھی رضی اللہ نہیں کہا ہے، سبحان اللہ، سارے شہزادوں کو رضی اللہ کہے مگر اس شہزادے کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ کب لکھ رہے ہیں؟ آج سے کم و بیش 500 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر مبارک 703 سال ہے، یعنی آج 1447 ہجری ہے، انہوں نے 1192 ہجری میں کہا تھا کہ وہ ان کی۔ پھر آگے تھوڑا سا چلتے، عبد الرحمن جامی حنفی، یہ شواہد النبوہ میں کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام سامرہ میں پیدا ہوئے، ان کی ولادت پوشیدہ رکھی گئی، وہ امام حسن عسکری کی موجودگی میں غائب ہوئے، علیہ السلام کی موجودگی میں غائب ہوئے۔ پھر شیخ عبد الحق محدث دہلوی مناقب الائمہ میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان و اقامت کہی، یہ کہتے ہیں۔ پھر جمال الدین محدث نے روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری میں پیدا ہوئے، زمانے معتمد عباسی میں بمقام سرمن رائے میں وہ غائب ہوئے۔ پھر عبد الرحمن صوفی مرۃ الاسرار میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری کو پیدا ہوئے۔ یہ تمام اہل سنت علماء ہیں، میں صرف آج 12 ہی لے کے آیا ہوں، باقی تو بہت ہیں، آج صرف 12 ہی لے کے آیا ہوں۔ آپ کہیں گے تو انشاءاللہ ہم 12 سے اوپر بھی چل پڑیں گے، لیکن آج صرف 12 ہی لے کے آیا ہوں۔ پھر 10ویں نمبر پہ شہاب الدین دولت آبادی، یہ تفسیر بحر المواج، یہ شہاب الدین دولت آبادی تفسیر بحر مواج، یہ لکھتے ہیں کہ خلافت رسول حضرت علی علیہ السلام کے واسطے سے امام مہدی تک پہنچی اور آپ ہی وہ آخری امام ہیں جو آ چکے ہیں۔ پھر نصر بن علی جہمنی موالید ائمہ میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام روم کی شہزادی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پھر ملا علی قاری مرکات شرع مشکوات میں لکھتے ہیں امام مہدی 12ویں امام ہیں جو دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ اہل سنت کے علماء اتنا لکھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ عقیدوں میں شامل ہے، پرانے علماء لکھ گئے ہیں یہ چیزیں کہ امام ظاہراً اس دنیا میں ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ آپ اگر کہیں گے کہ میں اس پہ مزید حوالے دوں تو انشاءاللہ کافی تعداد میں حوالے ہیں، اور آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں اپنے سننے والے ناظرین کو محبت کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ یقین میں تو ہیں انہوں نے آنا ہے، تو اس یقین کو بھی مان لیں وہ آ چکے ہیں، اس یقین کو بھی کامل کر لیں کہ وہ آ چکے ہیں۔ اگر وہ
یہ سوال ہو سکتا ہے آپ کے اندر سے، وہ کیسے ہو سکتا ہے ایک اور اتنے 100 سال سے زندہ ہو؟ تو پھر خالق سے پوچھیں شیطان ایک ہو کہ اتنے 1000 سال سے کیسے زندہ ہے، اتنے لاکھ سال سے کیسے زندہ ہے؟ اور یہ بھی خالق سے پوچھ لیں آج جو 21ویں صدی چل رہی ہے یہ کون سا ہے سال 2026 چل رہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو اگر 2026 سال سے اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے تو جنہوں نے ان کے آگے کھڑے ہو کے ان کو نماز پڑھانی ہے واہ 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 واہ، وہ کیسے نہیں ہو سکتے؟ کیا کہنے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے روشنی ڈالی اور تمام جوابات ہمیں دیا آپ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔